حضرت امام عالی مقام نے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا رویہ اپنایا، چونکہ آپ کو پتہ تھا، آپ کے علم میں تھا کہ آپ کو شہید کیا جانا ہے، آپ کو اللہ نے شہادت کی موت عطا کرنی ہے، اور یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو خود پتہ تھا کب میں نے شہید ہونا ہے، کس جگہ پر شہید ہونا ہے۔ یہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے بتا دیا تھا کہ آپ کے اس نواسے کو فلاں سال فلاں جگہ پر فلاں لوگ جو ہے وہ شہید کریں گے۔ اس لیے حضرت امام عالی مقام خود بڑھ کر اپنے مقام شہادت کی طرف گئے ہیں، خود بڑھ کر مقام شہادت کی طرف گئے ہیں، جس کو وہ خود جانتے تھے کہ مجھے شہید کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر تھے، بیٹے تھے، وہ آپ کی گود میں ایک ران پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری ران پر حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امی آئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کو ان دو شہزادوں میں سے ایک کی قربانی دینی پڑے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچ بچار کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نواسے کی قربانی نہیں دیتا، میں اپنے بیٹے کی قربانی دیتا۔ تو کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو شدید غم اور رنج ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے لخت جگر کی موت پر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو رب العلا کی مرضی ہے۔ رب العلا کی مرضی کے علاوہ زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے بچپن میں جب حضرت امام عالی مقام کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے، بڑے پیار کے الفاظ تاریخ بغداد میں نقل ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فدیتو من فدیتہ بابن ابراہیم، میں اس پر قربان جاؤں جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ فدیتو من فدیتہ بابن ابراہیم، کہ میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ تو حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا۔